ماہ شعبان اور شب برات۔ شعبان کی 15ویں رات کو لیلۃ البراءہ، لیلۃ الصک، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، مگر عرف عام میں یہ رات شب برات کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ عام بول چال میں بعض لوگ اسے شب برات بھی کہتے ہیں۔ شب برات دراصل فارسی اور عربی یا فارسی اور اردو کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، اور برات اگر الف اور تھے کے درمیان حمزہ ہو تو یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی براءت، جس کا معنی بری ہونے اور نجات پانے کے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کی طرف بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اگر لفظ برات کے الف اور تھے کے درمیان حمزہ نہ ہو تو یہ سنسکرت سے ماخوذ ہوگا، جو فارسی اور اردو دونوں میں الگ الگ معنی کے لیے بولا جائے گا۔ اردو میں اس سے مراد وہ جلوس ہے جو دلہا کی شادی میں اس کے ساتھ جاتا ہے، اور فارسی میں برات معنی حصہ، نقد، تقدیر وغیرہ ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کے یہ سب نام جو بیان ہوئے ہیں، کتاب و سنت سے تو ان کا کوئی وجود نہیں ملتا، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے اس رات کی کوئی فضیلت ثابت ہے۔ اس ضمن میں جو روایات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، سب کے سب سخت ضعیف یا موضوع ہیں۔ لہذا بعض علماء کا ان روایات کو متعدد طرق کی بنا پر صحیح یا حسن کہنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ علامہ ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات اور اس کی فضیلت کے متعلق کوئی بھی حدیث قابل اعتماد نہیں، اور نہ ہی اس رات موت کے فیصلے کی منسوخی کے متعلق کوئی صحیح روایت ہے۔ لہذا آپ ان ناقابل اعتماد روایات کی طرف ذرہ بھی التفات نہ کریں۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق کئی ضعیف احادیث وارد ہوئی ہیں جن پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔ معلوم ہوا کہ شعبان کی 15ویں رات بھی عام راتوں جیسی ایک رات ہے، اس کی کوئی مخصوص فضیلت کتاب و سنت سے ثابت نہیں، لہذا اس میں بھی عام راتوں کی طرح اپنے معمول کے مطابق ہی عبادت کرنی چاہیے۔ جس طرح شعبان کی 15ویں رات کے متعلق کتاب و سنت سے کچھ ثابت نہیں، ایسے ہی 15ویں دن کے متعلق بھی کوئی خاص حکم یا فضیلت کتاب و سنت میں نہیں آئی، اس لیے اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا یا کوئی دوسری عبادت کرنا درست نہیں۔